1799 کے اندر ٹیپو سلطان گئے تھے. ٹیپو سلطان کی جب لاش بچ گئی, اس کا سر قلم کر دیا گیا, تو جنرل ہارس اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کیا سے یہ دیش میرا ہے, کیوں ہم نے ایک شیر ہندوستان کو شہید کر دیا ہے. اس دیش میں انگریز سے لڑنے کی بات تھی تو سب سے پہلے میدان میں یہ کلمہ پڑھنے والے, یہ ٹوپی والے, یہ مسلمان, یہ ایمان والے ایک بات کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک طرف بھگت سنگھ کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا تو کیا دوسری طرف اشفاق اللہ خان کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے اس وقت؟ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے, تحریک تھوڑی سی مدھم پڑی تھی, تو 1804 کے اندر جہاد کا اعلان کرنے والا کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کلمہ پڑھنے والا تھا. 1831 کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ گئے تھے کہاں؟ بالا کوٹ. کس لیے؟ انگریز کے مقابلے کے لیے. 1857 کے اندر جنگ آزادی کی باضابطہ شروعات ہوتی ہے. کون تھے میدان میں؟ مولانا قاسم, مولانا رشید احمد گنگوہی, حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام. تب جا کر اس دیش کی حفاظت کے لیے 6 مئی کو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی, جو ابھی اتر پردیش پولیس نے ان کے اوپر چھاپا مارا کہ دارالعلوم میں اتنی دولت کہاں سے آتی؟ اللہ کے طرف سے آتی. لگا لو تم انٹیلیجنس, قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تم ثابت نہیں کر سکتے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پیسے کہاں سے آتے. گاندھی جی کے خاندان میں سے کانگریس پارٹی کے کچھ لیڈروں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے, اتنا اناج کہاں سے آتا ہے؟ 2 کوئنٹل آٹا ایک وقت میں روٹی بنتی ہے, اس کی آتا کہاں سے ہے؟ اپنے انٹیلیجنس کو, اپنے CID کو بھیج کر, اپنے پروفیسر کو بھیج کر کی چیکنگ کروایا. حضرت مولانا ٹوٹے پھٹے کپڑے میں تالا کھول کر دکھایا, کچھ بھی نہیں ہے, ایک بھی گندم کا, ایک بھی گیہوں کا دانہ نہیں. بٹھایا ان کو, بٹھانے کے بعد ناشتہ کرایا. صرف 1 گھنٹہ گزرا تھا. 1 گھنٹے کے بعد کہا کہ مہمان محترم اتیتھی دیو بھوا, آیوشمان دیو بھوا, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. وی ریسپیکٹ فرام دا باٹم آف آور ہارٹ, دل کی گہرائیوں سے آپ کا ویلکم ہے. آئیے ذرا دوبارہ ہمارے گودام کو دیکھیے. دوبارہ جب گودام کی چابی کھول کر, تالا کھول کر دیکھتے ہیں تو پورا گودام یہاں سے وہاں تک اناج سے بھرا پڑا ہے. تب جا کر توبہ کیا کہ ہم پوری دنیا کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں لیکن دارالعلوم دیوبند کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا, ہم اس کو نہیں مٹا سکتے. یہ ایمان کی طاقت ہوتی. اتر پردیش پولیس پہنچی دارالعلوم دیوبند, اتنی بڑی لائبریری کروڑوں روپے, اربوں روپے کا کہاں سے آ گیا؟ اس دارالعلوم میں جا رہے ہو جس کی بنیاد ڈالی گئی تھی اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. تاریخ یاد نہیں تو بتاؤ, اپنے لیڈروں کو کان میں ڈال لے. 6 مئی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی. اس کے بعد 15 اگست 1947 میں یہ دیش آزاد ہوا. 1912 میں تحریک ریشمی رومال چھیڑی گئی. کس لیے؟ دیش کو آزاد کرنے کے لیے. 1916 میں شیخ الہند جیل گئے. کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی گئی. کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. 1920 کے اندر جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالی گئی اور نان کوپریشن تحریک کا آغاز کیا گیا. مولانا محمد علی جوہر کے ذریعے, مولانا شوکت صاحب کے ذریعے سے. کس وجہ سے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. آج آئے چڈی دھاری لوگ, نہیں, اس دیش میں ہمارے بابا کا حق ہے. بابا کا حق ہے. زمین کھود کر دیکھو, ہمارے پوروج کا خون اس دیش کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں.
اس دیش کی زمین کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس دیش کی زمین کو 5 بار دن میں ہم سجدہ کرتے ہیں، اس سے بڑی دیش بھکتی کیا ہو سکتی؟ لیکن یہ لوگ آ گئے، یہ دیش ہمارے باپ کا ہے، اس کو ہندو راشٹر بنائیں، قیامت آ جائے گی، مہا پرلے آ سکتا ہے، لیکن یہ دیش کبھی ہندو راشٹر نہیں بنے۔ کیوں؟ کیونکہ جن قوم کو آپ نے کمزور سمجھا ہے کہ نہیں ہم نے تو طلاق کے اوپر بل لایا، خاموش رہے، یہ لال پریشر میں آ کر کے بابری مسجد کے بھی فیصلے کروا دیے، کر لو، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی تھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب ابرہہ آیا تھا، ابرہہ سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو، لاکھوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ لے کر آیا تھا، آج تو ہٹو بچو، ابرہہ جا رہا ہے، کس لیے؟ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اپنی طاقت کے اوپر اترا رہا تھا۔ جیسے آج 313 سیٹ کیا آ گئی، پرچنڈ بہومت، وی آر اے کنگ، میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں۔ خدا صرف خدائی کی، خدا کی ہوتی ہے خدائی، تم جیسے کرپٹ لوگوں کی، تم جیسے شرابیوں کی، تم جیسے فسادیوں کی خدائی کبھی بھی گرانٹیڈ نہیں ہو سکتی۔ جب ابرہہ آیا، حملہ شروع کیا، تو اللہ نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر، الم تر کیف فعل ربک، طیرن ابابیل کے چونچ میں ایک پتھر چھوٹا سا سڑک کے کنارے جو پڑا ہوا ہوتا ہے، AK-47 کی گولی بھی نہیں، 315 والی نہیں، ایک پتھر چونچ میں لے کر، پیر میں لے کر صرف سر کے اوپر چھوڑ دیا، جس کے سر پر لگا، سر سے لے کر پیر تک سوراخ کر دیا، وہیں پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اور ہوگا بابری مسجد پر بلڈوزر لے آؤ تم، ساری مشینیں فیل ہو گئی، بابری مسجد کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، ہون کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، پوجا کرو ایشور کو خوش کرنے کے لیے، لیکن بابری مسجد توڑنے کے لیے تم کرو گے کتنی بڑی مشین لاؤ گے، نہیں ٹوٹ پائے گی بابری مسجد۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے آج۔